پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کو فتح کیے بغیر ہی محاصرہ اٹھا لیا اور مدینہ کی جانب واپس ہو گئے تھے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی طائف کا ایک معزز اور انتہائی دانشمند سردار تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ابھی آپ مدینہ کے راستے ہی میں تھے کہ عروہ آ پہنچا اور توحید و رسالت کی شہادت دے کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ پھر خواہش ظاہر کی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت عطا فرمائی جائے تاکہ طائف والوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اہل طائف اس وقت غیظ و غضب میں ہے اور ایسے عالم میں وہ اپنے سردار کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مار ہی ڈالیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عروہ سے کہا انہم قاتلوک، یعنی اگر تم نے ان کو اسلام لانے کا کہا تو وہ تمہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قبیلے میں جو محبوبیت اور عزت و وجاہت حاصل تھی، اس کے پیش نظر ان کو یہ بات عجیب نظر آئی اور عرض کی یا رسول اللہ، وہ لوگ تو مجھے اپنی آنکھوں کی پتلیوں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کو حضرت عروہ کی بنسبت بدرجہ زیادہ جانتے تھے، اس لیے وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت عروہ نے واپس جا کر ابھی اصلاحی اور تبلیغی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ چاروں طرف سے تیر برسنے لگے اور حضرت عروہ شدید مجروح ہو کر گر پڑے۔ دم نزا کسی نے تنزن پوچھا کیا خیال ہے تمہارا اپنی اس موت کے بارے میں؟ حضرت عروہ نے کیا خوب جواب دیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ شہادت کا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان شہداء میں شامل فرما دے گا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس لیے مجھے بھی وہیں دفن کر دینا جہاں ان شہداء کی آخری آرام گاہیں بنی ہے۔ اہل طائف نے اپنے سردار کی آخری خواہش پوری کر دی اور ان کو شہدائے طائف کی قبروں کے پاس دفن کر دیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ عروہ کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ اس نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، اور قوم نے اس جرم میں اس کو قتل کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ یہی عروہ ابن مسعود ہیں جو صلح حدیبیہ میں اہل مکہ کے نمائندے بن کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور واپسی پر مشرکین مکہ کے سامنے صحابہ کرام کی اطاعت و فرمانبرداری اور ادب و عقیدت کی ایسی حسین منظر کشی کی تھی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غرضے کے اس وقت تو اہل طائف نے حضرت عروہ کی بات نہ مانی اور ان کو شہید کر دیا، مگر بعد میں خود انہیں بھی احساس ہو گیا کہ اب ہمیں بہر صورت اسلام لانا پڑے گا، کیونکہ سارا عرب مشرف با اسلام ہو چکا ہے اور پوری دنیا سے کٹ کر عمر بھر کے لیے طائف کے قلعے میں محصور رہنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے 6 افراد پر مشتمل ایک وفد جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیجا۔ یہ لوگ اس وقت مدینہ پہنچے جب آپ کو غزوہ تبوک سے واپس آئے ہوئے ابھی چند روز گزرے تھے۔ ان دنوں رمضان کا بابرکت مہینہ تھا، اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد کے قریب ایک خیمے میں ٹھہرایا تاکہ اہل ایمان کی عبادت اور شب بیداری کا دل افروز نظارہ کر سکے۔ چند دن بعد انہوں نے اسلام لانے کی خواہش ظاہر کی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہماری دیوی لات کو 3 سال تک نہ توڑا جائے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انہوں نے اس مدت کو کم کر کے 2 سال، پھر 1 سال اور آخر میں 1 مہینہ کر دیا، مگر آپ 1 دن کے لیے بھی شرکت میانہ حق و باطل قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ اس مسئلے میں کوئی نرمی نہیں برتی جا سکتی، لات کو بہر صورت توڑا اور گرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر اس کو توڑنا ہی ہے تو کم از کم ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے، بلکہ اس کام کے لیے یہاں سے کچھ افراد بھی بھیج دیے جائیں۔ یہ مطالبہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا
اور لات کے خاتمے کے لیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت ابو سفیان کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہاں پہنچ کر جب حضرت مغیرہ نے لات شکنی کا ارادہ کیا تو ادھر ادھر سے بہت سی عورتیں روتی پیٹتی اور بیان کرتی ہوئی نکل آئیں۔ آہو بکا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مردوں کو بھی کوس رہی تھی کہ ان کی بزدلی اور بے غیرتی کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ آخر سب نے یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی کہ لات دیوی اپنے دشمنوں سے خود ہی نمٹ لے گی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت مغیرہ کو مزاح سوچا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ میں تمہیں ان لوگوں کی بیوقوفی اور خوش فہمی کا ایک دلچسپ تماشا دکھاتا ہوں۔ چنانچہ وہ کدال لے کر آگے بڑھے اور لات پر ایک بھرپور وار کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار چیخ ماری اور دڑام سے منہ کے بل گر پڑے۔ یہ دیکھ کر لات کے پجاریوں کے چہرے دمک اٹھے اور حضرت مغیرہ سے کہنے لگے، مغیرہ دیکھا تو نے ہماری دیوی کا قہر و غضب؟ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے؟ اگر جرت ہے تو دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھا کر دکھا۔ سبحان اللہ۔ بعض دفعہ صحابہ کرام کے واقعات بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ حضرت مغیرہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، ارے بیوقوفو، پتھر کی یہ بے جان مورتی بھلا کیا کسی کو نقصان پہنچائے گی؟ میں تو تمہارے ساتھ استہزاء کر رہا تھا۔ اب تم پتھروں کے ان خود ساختہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے روبرو اپنے سر خم کیا کرو۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ اور حضرت ابو سفیان نے مل کر لات کو توڑ پھوڑ دیا اور نظر و نیاز کے طور پر چڑھائے گئے زیورات اکٹھے کر کے مدینہ پہنچا دیے۔ انہی دنوں حضرت عروہ کا بیٹا ابو ملیح اور بھتیجا قارب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ملیح نے کہا، یا رسول اللہ، میرے والد ایک شخص کے مقروض تھے، اب وہ قرض ادا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو حکم دیا کہ لات کے زیورات سے عروہ کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ حضرت قارب نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا باپ اسود بھی مقروض تھا، اس کی ادائیگی کا بھی حکم فرما دیجئے کیونکہ وہ اور عروہ دونوں سگے بھائی تھے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عروہ تو اسلام لانے کے بعد شہید ہوا تھا، اس لیے ہم نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے، جبکہ اسود کفر کی حالت میں مرا تھا، اس لیے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت قارب نے عجیب دلچسپ نکتہ اٹھایا، یا رسول اللہ، ادائیگی تو اب میں نے کرنی ہے، نہ کہ میرے فوت شدہ باپ نے۔ قرضہ تو میرے اوپر ہے یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اچھا، اس کے باپ کا قرضہ بھی انہی زیورات سے ادا کر دیا جائے۔ اس طرح ذم و سر کا یہ انبار ضرورت مندوں کی امداد و اعانت میں صرف ہو گیا۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔